बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। आज का ज़िमनी इलेक्शन जो जारी है और टर्न आउट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में तो जो मीडिया भी दिखा रहा है, मुख्तलिफ हल्कों में हमारे जो दोस्त हैं रिपोर्टर्स, उनकी तरफ से जो हमें इतलात दी जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप तो सुबह 8 बजे से भरे हुए हैं। अब इमरान खान का मुकाबला है लोकल जमातों के साथ। लोकल जमातों से मुराद ये है कि कराची में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ MQM के साथ मुकाबला है। पंजाब में नून लीग के साथ मुकाबला है और खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान और ANP के साथ मुकाबला है। अब ये जमातें हैं लोकल जो अपने अपने एरिया की हद तक इलेक्शन लड़ सकती हैं, क्योंकि इमरान खान एक कौमी जमात हैं और वो एक कौमी लीडर हैं। पूरे मुल्क में हर जगह इमरान खान अपनी जमात की ना सिर्फ एक भरपूर उनकी एक अपीयरेंस आपको नज़र आती है। यही वजह है कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि हमारा मुकाबला ना सिर्फ PDM से है बल्कि इलेक्शन कमीशन के साथ भी है और नामालूम अफराद के साथ भी हमारा मुकाबला है। और वो 3 लोग हैं जो मिल के हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि जो आज का इलेक्शन है ये पाकिस्तान की तारीख के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ देर पहले एक दोस्त बता रहे थे कि इमरान खान को वोट देने का फ़ायदा तो कोई नहीं, अगर इमरान खान इलेक्शन जीत भी गया तो उन्होंने असम्बली में तो नहीं जाना। तो मैंने कहा भी उस असम्बली में वैसे जाना क्यों चाहिए जिस असम्बली में राजा रियाज जैसा पोजीशन लीडर हो उस असम्बली में, और जिस असम्बली में मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम वजीर आजम हो उस असम्बली में वैसे कोई जाना बनता भी है कि कोई ये ख्वाहिश रखे कि उस असम्बली में जाना चाहिए। इमरान खान सिर्फ इनको ये बताना चाहते हैं कि आप भले साजिशें करके, आप धमकियां दिलवा के, आप मिलजुल के और डॉलर के ज़रिए अगर आप ये हुकूमत अपने हासिल कर सकें, लोगों को ख़रीद के, ज़मीर ख़रीद के अगर आप हुकूमत हासिल कर लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने इलेक्शन जीता। अभी इस वक्त मैं आपको 7 हलकों का बताऊंगा जहां पर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है। कुछ जगहों पर एक जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सपोर्टर पकड़ा गया है धांधली करते हुए। ANP के कारकुनान की तरफ से हमला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जख्मी किया गया है। तो तमाम हलकों की मैं आपको मुख्तसर जो वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हमारे दोस्त हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं उस से मैं आपको आगाह करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान है, जबकि उनके मुकाबले में जो मुख्तलिफ लोग हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में और एक और अहम बात मैं आपको बताऊँगा, 25 लाख मुर्दा वोटर वो सामने आ गए हैं। हमारी जो वोटर लिस्टें हैं, जो पुरानी वोटर लिस्टें हैं जो इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा ने तैयार कर रखी है, उसमें 25 लाख वोटर मुर्दा। और जब ये बात मैंने आपको बताई थी कि 40 लाख के करीब ये इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया था लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन और तर्जमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं। अब जो नई लिस्ट सामने आई है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि नए वोटर्स के अंदराज के बावजूद गुज़श्ता 5 माह के दौरान वोटर्स की तादाद में 25.5 लाख की कमी आई है, जिसकी वजह वफात पा जाने वाले वोटर्स के नाम इन फहरिस्तों से खारिज करना है। पुरानी फहरिस्तों में 25-25.5 लाख से ज़ायद मुर्दा वोट शामिल थे और 2018 का इलेक्शन भी उन्हीं पर हुआ, और जो बाद में ज़िमनी इलेक्शंस होते रहे वो भी उन्हीं मुर्दा वोटरों के साथ होते रहे। और जिसमें आप जानते हैं कि कई ऐसे वोट सामने आते थे कि कई लोग थे, उनके फैमिली के लोग कब्र से उठ के आके इलेक्शन में वोट डालते थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये गफलत ने इन इंतखाबी फहरिस्तों की साख पर जो सवालात खड़े किए हैं कि इतनी बड़ी गफलत इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है, जो माजी में कई इंतखाबात के इनेकाद के लिए इस्तेमाल की गई हैं। इलेक्शन कमीशन के एक अहदेदार का कहना है कि कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में आज होने वाला जो ज़िमनी इलेक्शन है वो भी पुरानी वोटर लिस्टों पर होगा, जिसमें ये मुर्दा वोट शामिल है। नई जो लिस्टें हैं वो कहा जा रहा है कि वो अगले इलेक्शन में होगा। अब जो इलेक्शन हो रहा है वो इन्हीं पुरानी वोटर लिस्टों में होगा, जिसमें 25 लाख से ज्यादा मुर्दा वोट शामिल है। और इसमें जो टोटल वोटर हैं पाकिस्तान में 12 करोड़ 47 लाख, जो अब घटकर 12 करोड़ 22 लाख हो गई है। अब ये जो 12 करोड़ 22 लाख ये नई लिस्टों वाली है। जिन लिस्टों पर आज इलेक्शन हो रहा है वो पुरानी लिस्टें हैं, जिसमें 25.5 लाख से जायद। और मैंने जब बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जो थे, कमिश्नर पंजाब, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि 40 लाख ये गफलत की वजह से हुआ कि 40 लाख जो मुर्दा हैं उनके वोट भी वोटर लिस्टों में थे।
تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ترجمان نے اس کو رد کیا تھا، اور تمام میڈیا کے جو رپورٹرز اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہاں جی یہ بات کی گئی ہے 40 لاکھ ووٹرز کی، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ آج ان کا اپنا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ 25.5 لاکھ تو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ خود بتا رہے ہیں، اس سے زائد کتنے ہوں گے وہ آپ جان سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ صرف پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ 13 جماعتوں کی پی ڈی ایم، الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو نامعلوم افراد ہیں ان، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جی الیکشن صاف اور شفاف کرائیں گے۔ تو یہ ان کی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کتنا الیکشن صاف اور شفاف کرواتے ہیں۔ دوسری طرف آج جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ این31 پشاور میں عمران خان کے مقابلے میں ہے غلام احمد بلور، جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان جو ووٹ ہو رہا ہے اور جو وہاں پر بیلٹ باکس ہیں اس میں عمران خان کے نام کا ایک اور بھی شامل کیا گیا ہے، اور اس کا جو نشان ہے وہ بھی بلے سے ملتا جلتا ہے، صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور صرف کہ جو عام سادہ لوگ ہیں وہ عمران خان کا نام پڑھ کے ٹک کر دیں گے۔ اوپر عمران احمد خان نیازی الگ ہے، نیچے سے ایک اور کینڈیڈیٹ کھڑا کروایا ہوا ہے جس کا نام سمپل عمران خان ہے، اور یہ ان کی جو 2 نمبری ہے الیکشن کمیشن کی۔ اب دوسری طرف جو علاقہ ہے N157 ملتان میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، جہاں پر مہر بانو قریشی اور پیپلز پارٹی کے موسیٰ گیلانی مقابلے میں ہیں۔ این مردان میں عمران خان اور JUI کے مولانا محمد قاسم پہلے بھی وہ 2 دفعہ وہاں پر الیکشن لڑ چکے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا وہاں پہ ووٹ بینک ہے۔ اسی طرح N239 کراچی میں عمران خان کے مقابلے میں MKM کے سید نیر رضا ہیں مد مقابل، اور اسی طرح جو PP 139 ہے شیخو پورہ، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ابو بکر اور نون لیگ کے افتخار بنگر یہ ہیں، اور یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر جلیل شرک پوری مستعفی ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد مردان میں ووٹنگ میں جو عمل تھا وہ تاخیر ہوئی، اور N22 تخت بائی کے جو پولنگ سٹیشن تھا 260 وہاں پر جو الیکشن ہے وہ روکن الیکشن کمپین میں بھی وہاں پر معاملات بنے تھے، اور جو ان کے درمیان جو مردان میں اب دوبارہ وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور پولنگ سٹیشن 260 مردان کا اس پر پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی۔ ملتان میں خواتین پولنگ سٹیشن نمبر 72 میں موبائل کے استعمال پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا۔ پریزائڈنگ افسر نے اس کو گرفتار کروا کے جو پولیس کے حوالے کیا۔ N160 فیصل آباد میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں رات گئے الیکشن کمپین کرتے رہے رانا ثناءاللہ، اور رانا ثناءاللہ کے خلاف پہلے بھی ایک دفعہ نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن رانا ثناءاللہ کو کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پوچھتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن، آپ سمجھیں کہ اس کے جو نوٹس نکلتا ہے نا ان کے کمپیوٹر سے، وہ بھی لکھا لکھایا ہوتا ہے، اور وہ بھی PTI کا ہوتا ہے، کسی اور کے خلاف تو ان کا کمپیوٹر نوٹس ٹائپ ہی نہیں کرتا۔ یہ حالت ہے، اور وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا آپ نے دیکھا کہ جو، اور یہ فرح حبیب نے بھی ٹویٹ کی ہے، وہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی جس میں رانا ثناءاللہ رات گئے وہاں پر کمپین کر رہے ہیں بطور وزیر۔ اگر عمران خان ہوتا جب وزیر اعظم تھے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو اگر وہ کسی اپنے حکومتی کام کے لیے بھی اس حلقے میں جاتے تھے، جیسے پشاور میں الیکشن بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے، اب وہ وزیر اعظم ہے، اس نے پشاور جانا ہے، اس پر بھی پابندی لگا دیتے تھے، اور رانا ثناءاللہ وہاں پر الیکشن کمپین کرتے رہے، ان کو نہیں یہ پوچھتے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ویل چیئرز پر بھی خواتین وہاں پر ہمیں نظر آئی، کراچی میں ویل چیئرز پر خواتین الیکشن میں اپنا ووٹ ڈالنے آئی، اور آج صبح 8 بجے سے ہی پشاور میں ہم دیکھیں تو ANP کے جو کیمپ ہیں وہ آپ کو خالی نظر آتے ہیں۔ مردان میں آپ کو جمعیت علماء اسلام فیک کے 2 کیمپوں کے علاوہ آپ کو وہاں کوئی نظر نہیں آتا، کراچی میں بھی، اور پنجاب میں تو ان کا بیڑا غرق ہو گیا نا، ننکانہ صاحب اور فیصل آباد کے تو حالات ہی برے ہیں نون لیگ کے، اور اسی طرح MKM کے کراچی میں حالات برے ہیں، اور میرے خیال میں مقابلہ صرف ہے پشاور اور مردان میں، باقی تو یہ مقابلے والے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں بچی۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ 13 جماعتیں ہیں، اور الیکشن کمیشن ہے، اور عمران خان کے بقول نامعلوم افراد ہیں، اور عمران خان پھر بھی الیکشن جیتتا نظر آ رہے ہیں، اور یہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ برے صغیر میں کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ کسی ایک رہنما نے تمام ضمنی الیکشنز پر کھڑا ہو گیا ہو اور پھر وہ جیت کر بھی دکھائے، یہ ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ اور پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے اور اے این پی کی طرف سے ابھی سے رونا شروع ہو گئے ہیں وہ دھاندلی کا۔ اپنے الیکشن کمیشن پر ہر جگہ فوج تعینات ہے، اپنے الیکشن کمیشن پر اعتراض کر رہے ہیں اور اپنے الیکشن کمیشن پر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن اس طریقے سے یہ سارے معاملات کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن کی جو بدنیتی ہے، عمران خان کو تو واضح ہے، عمران خان کو پتہ ہے، اور جب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں وہ اس وقت تک جب تک گنتی مکمل نہیں ہو جاتی پہرا دے کر نہیں بیٹھیں گے، یہ کسی بھی وقت دھاندلی کر لیں گے۔ آپ کے پاس موبائل فونز ہیں، ویڈیوز بنائیں، جہاں پہ آپ کو کوئی مشکوک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے اس کی ویڈیوز بنائیں، میڈیا کو دیں۔ جب تک آپ پہرا نہیں دیں گے اپنے جو ووٹ ہے، اپنے ووٹ پر خود پہرا دینا ہوگا آپ کو، تب جا کے یہ الیکشن جو لڑا جا سکتا ہے اور یہ الیکشن جیتا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنڈم ہے، آج الیکشن نہیں ہے، یہ ریفرنڈم ہے، اور یہ ریفرنڈم وہی جیتے گا جو اپنے ووٹ پر پہرا دے گا۔ دوسرے فریق کے پاس سوائے چوری کرنے کے، سوائے ڈاکہ ڈالنے کے اور کوئی بھی ان کے پاس چیز نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف چوری اور ڈاکہ کرنا جانتے ہیں، وہ چوری اور ڈاکے کے ذریعے الیکشن چرانا چاہیں گے، لیکن جو اپنے ووٹ کو، اور جو یہ سمجھے گا کہ آج کا جو الیکشن ہے یہ عمران خان کے لیے بہت ضروری ہے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ جس کو انہوں نے گرایا تھا عوام نے اس کو دوبارہ اٹھا دیا ہے، اور بھلے اس کے خلاف عدالتیں تھیں، بھلے اس کے خلاف بیوروکریسی تھی، بھلے اس کے خلاف ادارے تھے، جو بھی تھا، لیکن اس کے باوجود عوام ساتھ تھی۔ تو پاکستان میں حکمرانی اس کی ہے جس کے ساتھ عوام ہوگی، وہی حکمرانی کرے گا جس کے ساتھ عوام ہوگی۔ تو یہ باتیں نظر آئیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔